چائے کے چمچ کا 15واں حصہ پانی کی یہ مقدار چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ ایک ایوریج انٹریکشن میں استعمال ہوتی ہے. یہ کہنا ہے سیم آلٹمن کا جو اوپن اے آئی کے سربراہ ہیں. تو اگر آپ لکھیں کہ آپ میتھس کے اس مسئلے کو حل کرنے میں میری مدد کر سکتے ہیں تو اس میں 1 قطرہ پانی استعمال ہوگا. یا کیا اس کھانے کی ترکیب میں لیموں کی جگہ لائم استعمال کر سکتا ہوں؟ لکھیں تو اس میں بھی پانی کا 1 قطرہ استعمال ہوگا. چاہے آپ پوچھیں آسمان نیلا کیوں ہے، ای میل لکھنے میں مدد کریں یا میری ویب سائٹ کا کوڈ بہتر بنانے میں مدد کریں. سیم آلٹمن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہر روز چیٹ جی پی ٹی کو 1 ارب پیغامات بھیجے جاتے ہیں اور چیٹ جی پی ٹی صرف ایک اے آئی باٹ ہے. اگر آپ جیمنائی، ڈیپ سیک، کلاؤڈ اور دیگر کو بھی شامل کریں تو یہ واضح ہے کہ مصنوعی ذہانت کا انقلاب پانی کا بہت پیاسا ہے. یہ بات چونکا دینے والی ضرور ہے، لیکن کچھ ماہرین سیم آلٹمن کے پانی کے استعمال کے اندازے پر خاصے شکوک و شبہات رکھتے ہیں. اس مرحلے پر میرے لیے اس نمبر سے اتفاق کرنا یا اس پر بھروسہ کرنا ممکن نہیں تھا کیونکہ معلومات ناکافی تھیں. شاید وہ کسی چھوٹے ماڈلز کا حوالہ دے رہے تھے. ہم ایک درمیانے درجے کے بڑے لینگویج ماڈل پر غور کر رہے ہیں جو جی پی ٹی 3 کے سائز کا ہے. بنیادی طور پر اگر آپ ایک ای میل لکھتے ہیں یا کچھ سوالات پوچھتے ہیں اور اگر آپ کی 10 سے 50 کے درمیان کوئریز ہیں تو آپ تقریباً 500 ملی لیٹر پانی استعمال کر رہے ہوں گے. اس کیلکولیشنز میں وہ پانی بھی شامل ہے جو کولنگ اور بجلی پیدا کرنے کے عمل میں استعمال ہوتا ہے. بی بی سی نے سیم آلٹمن کے اندازے کے بارے میں مزید تفصیلات کے لیے اوپن اے آئی سے رابطہ کیا، لیکن کمپنی نے یہ معلومات فراہم کرنے سے انکار کر دیا. ایک بات تو واضح ہے، مصنوعی ذہانت یا اے آئی بہت زیادہ پانی استعمال کرتی ہے. لیکن کیوں؟ جب بھی آپ اے آئی کو کوئی پرومپٹ بھیجتے ہیں تو اسے سمجھنے اور جواب دینے کے لیے پیچیدہ کیلکولیشنز کرنی پڑتی ہیں. یہ کام دنیا کی سب سے طاقتور اور مخصوص کمپیوٹر چپس انجام دیتی ہیں جو بڑے بڑے ڈیٹا سینٹرز میں نصب ہوتی ہیں. یہاں تک کہ صارفین کے پرومپٹ بھیجنے سے پہلے ہی ماڈلز کی ٹریننگ کے دوران چپس انتہائی شدید کام کرتی ہیں، اور یہ ساری اضافی توانائی ان ہارڈ ویئر کو بہت زیادہ گرم کر سکتی ہیں. اگر اسے مناسب طریقے سے ٹھنڈا نہ کیا جائے تو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے. زیادہ تر ڈیٹا سینٹرز ہوا سے ٹھنڈا کرنے والے نظام استعمال کرتے ہیں جو پہلے کے استعمال کے لیے کافی تھے، لیکن اے آئی کے آنے کے بعد یہ ناکافی ہو گئے. لیکن اب کیونکہ ڈیٹا سینٹرز اور ان سے جڑا انفراسٹرکچر بہت زیادہ توانائی استعمال کرنے لگے ہیں، اس لیے لیکوڈ سے ٹھنڈا کرنے کے طریقے اپنائے جا رہے ہیں. یہ نئے طریقے اب نافذ کیے جا رہے ہیں تاکہ زیادہ مؤثر انداز میں کولنگ کی جا سکے. لیکوڈ سے ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی کا صاف ہونا ضروری ہے تاکہ نظام میں بیکٹیریا کی افزائش، بندش یا زنگ نہ لگے. اس کا مطلب ہے کہ زیادہ تر پینے کے قابل پانی استعمال کیا جاتا ہے. سب سے عام لیکوڈ سے ٹھنڈا کرنے کے عمل کا طریقہ یہ ہے. ابتدا میں کولنٹ کو سرورز کے اندر موجود پروسیسنگ چپس پر پائپ کے ذریعے گزارا جاتا ہے. یہ ٹھنڈا کرنے والا لیکوڈ حرارت کو جذب کرتا ہے اور اسے برقی آلات سے دور ایک ہیٹ ایکسچینج یونٹ تک لے جاتا ہے. پانی کا استعمال کولنٹ کے درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اور پھر یہ دوبارہ سرورز کو ٹھنڈا کرنے کے لیے گردش کرتا ہے. اسی دوران گرم پانی کولنگ ٹاورز کی طرف بھیجا جاتا ہے جہاں پنکھوں اور آبی بخارات سے حرارت کو ختم کر کے پانی ٹھنڈا کیا جاتا ہے. اس عمل میں کچھ پانی بخارات بن کر اڑ جاتا ہے جبکہ باقی پانی کئی بار کولنگ کے عمل میں دوبارہ استعمال ہوتا ہے، جس کے بعد اسے قریبی آبی ذخیرے میں واپس چھوڑا جاتا ہے. مجموعی طور پر تقریباً 80% پانی بخارات بن کر اڑ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کا پانی ضائع ہو جاتا ہے اور ہم پانی کے اس نظام سے پانی نکال رہے ہیں جو زراعت، انسانی استعمال اور صفائی ستھرائی کے لیے ضروری ہے. دنیا بھر میں مختلف کمیونٹیز ڈیٹا سینٹرز کی جانب سے پانی کے ذخائر اور بجلی کے نظام پر پڑنے والے دباؤ پر تشویش کا اظہار کر رہی ہیں اور اس کے خلاف آواز بلند کر رہی ہیں. اس حوالے سے اسپین، بھارت، چلی، یوروگوئے اور امریکہ کے مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے ہو چکے ہیں. اور صرف ڈیٹا سینٹرز کے اندرونی آپریشنز ہی نہیں بلکہ انہیں چلانے کے لیے درکار بجلی پیدا کرنے کے عمل میں بھی بہت زیادہ پانی استعمال ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئلے، گیس یا نیوکلیئر جیسے پاور پلانٹس پانی کو گرم کر کے بھاپ بناتے ہیں جس سے پھر ٹربائن چلتی ہے. بین الاقوامی توانائی ایجنسی کا کہنا ہے کہ اے آئی کے لیے موزوں ڈیٹا سینٹرز کی بجلی کی طلب 2030 تک 400% بڑھنے کی توقع ہے جو 300 ٹیرا واٹ آور تک پہنچ جائے گی. یہ تقریباً اتنی ہی بجلی ہے جتنی پورا برطانیہ ایک سال میں استعمال کرتا ہے. اور صرف بجلی ہی نہیں بلکہ سیمی کنڈکٹر چپس تیار کرنے میں بھی پانی درکار ہوتا ہے جو اے آئی کو چلانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. پانی براہ راست اور بالواسطہ دونوں طریقوں سے اے آئی ٹیکنالوجیز کی تیاری اور فراہمی کے سلسلے میں استعمال ہوتا ہے. یہ ان اہم خام مواد کو ریفائن کرنے کے عمل میں استعمال ہوتا ہے جو اے آئی کے ہارڈ ویئر کی تیاری کے لیے ضروری ہوتے ہیں. اے آئی سسٹمز کی تیاری اور ان کو چلانے میں کتنا پانی استعمال ہوتا ہے اس کے درست اعداد و شمار حاصل کرنا مشکل ہے. گوگل، میٹا اور مائکروسافٹ ہر سال ایسے اعداد و شمار جاری کرتے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے ڈیٹا سینٹرز ہر سال مقامی ذرائع سے اربوں لیٹر پانی استعمال
इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ये वाज़ेह नहीं करता कि इसमें से कितना पानी AI की वजह से इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां पानी के इस्तेमाल को तस्लीम करती हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा समेत कई कंपनियों ने 2030 तक वाटर न्यूट्रल बनने का अहद किया है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो, लेकिन इन अहदाफ तक पहुंचने के लिए अभी बहुत तवील सफ़र बाकी है। हमारी एक उम्मीद ये भी है कि पूरी सनत में ऐसी इनोवेशन सामने आए जो पानी के इस्तेमाल को कम से कम करने में मददगार साबित हों। मिसाल के तौर पर कंपनियां इस बात पर तजर्बात कर रही हैं कि डाटा सेंटर्स को इस तरह ठंडा किया जाए कि पानी बुखारात की सूरत में ज़ाया ना हो। इसके साथ साथ वो ये भी देख रही हैं कि जो हरारत इन डाटा सेंटर्स से पैदा होती है इसे घरों को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा ऐसे तजर्बात भी किए जा रहे हैं जिनका मकसद डाटा सेंटर्स को मुकम्मल तौर पर इंसानी आबादियों से दूर मुंतकिल करना है। क्या हम वाकई में डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग की सलाहियत खला में मुंतकिल कर सकते हैं? ये अभी बहुत इब्तदाई मरहले में है। एनटीटी में हम ये देख रहे हैं कि क्या हम ऐसे सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं जो कम से कम बैकअप या दीगर मखसूस काम अंजाम दे सकें। अगरचे शकूक व शुबहात रखने वाले अफराद इन बेशुमार रुकावटों की निशानदही करते हैं जिन्हें अबूर करना ज़रूरी है, लेकिन एक ज़्यादा पायदार मुस्तकबिल के बारे में उम्मीद भी मौजूद है। ये याद रखना ज़रूरी है कि जनरेटिव AI की सलाहियत अभी बहुत इब्तदाई मरहले में है। ये बेहद तेज़ी से तरक्की कर रहा है, लेकिन बतौर सनत और इस्तेमाल करने के लिहाज से ये अभी भी नई फील्ड है। हम एक मुआशरे और आलमी बरादरी के तौर पर मिलकर सीख सकते हैं कि पानी और तवानाई के इस्तेमाल को कैसे कम से कम किया जाए, क्योंकि जब हम पानी की बात करते हैं तो ये एक वर्ल्ड रिसोर्स है।